السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپ پر توریت شریف نازل ہوئی۔ ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت ہوئی اور نجات کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ قرآن پاک میں آپ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس لیے اس قصے کو کھل کر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، جہاں حضرت ابراہیم ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے، جہاں ان کی اولاد خوب پلی پھولی۔ انہی میں ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی گئی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے، جہاں کا قصہ پہلے تحریر کر دیا گیا ہے، جہاں وہ مصریوں کے یہاں 400 سال تک غلام بنے رہے۔ مصر پر اس زمانے میں قبائلیوں کی حکومت تھی۔ ان کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور بنی اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اسی نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، مگر لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا کہ کوئی داعی بادشاہ کو اس بات کی خبر نہ کر دے، مگر اللہ نے ان کو اس بات کی تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔ جب بھید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے انہیں دریا میں ڈال دیا۔ دریا کی دوسری طرف فرعون کے گھر والے رہتے تھے۔ انہوں نے صندوق کو بہتا دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گئے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ان کے رنج کو سبب ہوگا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام آئے گا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب ان کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک اماں کو جانتی ہوں اور اس کا پتہ دیتی ہوں جو ان کو پال لے گی اور اچھی طرح دیکھ بھال کر لے گی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے۔ اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے قبطی مار رہا تھا، کیونکہ وہ اسے بیکار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اسی کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کو گھونسا مارا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ان کا ماننا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک ایک شخص نے ہماری قوم کے ایک ایک آدمی کو مار ڈالا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ اس قصے کے متعلق کچھ بھی جاننے کے لیے آپ پارٹ 2 کا انتظار کریں۔ آپ کو میری ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔